فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5 أشياء: الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایہ. التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ناصر علی اور مرحومہ قدسیہ بیگم، خادم حسین جدی مرحوم، ابن علی دوست جدی مرحوم، لطیف النساء بیگم مرحومہ بنت امیر علی حسین نقوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیجیے. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ. حضور سرور کائنات کی یہ معروف حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے اسلام اور اسلام کی بنیاد کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں کے اوپر ہے، جن میں سے پہلی چیز کا نام ہے نماز، اور دوسری چیز کا نام ہے زکوٰۃ، تیسری چیز کا نام حج، اور چوتھی چیز کا نام ہے روزے، اور 5ویں اور آخری چیز کا نام ہے ولایت. یہی وہ 5 چیزیں ہیں اور 5 ارکان ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کیا ہے، قائم ہے. اور ان سب کی ادائیگی میں بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ اتنی احتیاط سے کام لے کہ یہ عبادتیں بیکار نہ جانے پائیں، یہ محنتیں ضائع نہ ہونے پائیں، یہ اعمال حبط نہ کر لیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائیں اور اللہ کو پسند آ جائیں. دنیا میں جتنے بھی اعمال خیر ہیں، ان سب اعمال کے انجام دیتے وقت انسان کے دل میں یہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ اعمال صرف اور صرف خدا کے لیے، یہ اعمال صرف اور صرف خشنودی پروردگار کے حاصل کرنے کے لیے ہیں، یہ اعمال صرف اور صرف تقرب الہی کے لیے. اسی لیے ہر عمل کی نیت میں قربتاً اللہ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں سب میں یہ حکم ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ عمل کو انجام دیں. اگر قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے تو اعمال جو ہے وہ کہ بارگاہ معبود میں انسان کو تقرب کی منزل نہیں دلا سکتے ہیں. لہذا چونکہ ہر عمل کا ہدف ہی یہی ہے کہ کسی بھی عمل خیر کو انجام دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، تقرب بھی حاصل کیا جائے. لہذا اس بنا پر ہر عمل میں قربتاً اللہ کی شرط نافذ کی گئی ہے. یہ بات اس لیے عرض کر دیا کہ
ہو سکتا ہے کہ ہمیں سننے والا کوئی نوجوان یہ نہ سمجھتا ہو کہ قربتاً اللہ کی شرط ہر عمل میں کیوں لگائی گئی ہے۔ البتہ مستحب اور واجبات سارے اعمال میں قربتاً اللہ کی شرط ہے اور وہاں کہنا بھی ضروری ہے۔ حتیٰ مستحب نماز بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو وہاں بھی قربتاً اللہ کہنا واجب ہی ہے، یا کم از کم دل میں نیت کرنا قربتاً اللہ کی واجب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صراحتاً کہا گیا کہ آپ کو قربتاً اللہ کہنا ہے، لیکن بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جہاں صراحتاً نہیں کہنا قربتاً اللہ، لیکن پھر بھی یہ احساس رہے کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ اللہ کی قربت کے لیے ہی کر رہے ہیں، وہاں بھی قربتاً اللہ کی شرط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صراحتاً نہ ہو، بہت واضح طریقے سے قربتاً اللہ کی ہو سکتا ہے کہ بعض اعمال میں شرط نہ ہو، لیکن پھر بھی قربتاً اللہ کیا ہے، لازمی ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ ہم یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ اپنے معبود، اپنے خدا، اپنے کبریا سے کیا ہے، نزدیک ہونے کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ احساس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ عمل کیا ہے، بارگاہ خداوندی تک پہنچ جائیں، لیکن اگر جب یہ احتمال نہیں ہے تو ممکن ہے کہ یہ اعمال بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچ سکیں، اور یہ اعمال اگر بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ان اعمال کا جو ہے وہ انجام دینے کا کوئی ہدف حاصل نہ ہو سکا، اور اگر کسی عمل کے انجام دینے کے بعد ہدف بھی حاصل اس کا نہ ہو تو انسان نے اس کا مطلب ہے کہ دوہرا نقصان کیا ہے، دو نقصان ہوئے اس کے، ایک تو اس کا وقت گیا ہے، دوسرے اس کے اعمال بھی کیا ہے، بارگاہ معبود میں مقبول نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت بھی کیا ہے، صحیح مصرف ہو، اس کی محنت بھی رنگ لائے اور بارگاہ معبود میں اس کے اعمال قبول بھی ہو جائیں، تو یاد رکھیں قربتاً اللہ کی شرط کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں یہ احساس ہونا چاہیے، دل میں یہ احساس باقی رہنا چاہیے کہ یہ بھی جو اعمال انجام دے رہے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے، اللہ کی قربت کے لیے ہیں، اللہ سے نزدیکی کے لیے ہیں، قرب بارگاہ خداوندی کے لیے ہیں۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ عمل جو ہے کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی شاید ہی ہو سکے، جس میں قربتاً اللہ کی شرط نہ ہو، یا احساس نہ ہو کہ قربتاً اللہ کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں، نیت نہ ہو کہ قربتاً اللہ کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں، تو ایسے اعمال کا اللہ کی بارگاہ تک جانا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا محل اشکال ہے۔ خوب، آج چونکہ جانتے ہیں کہ آج 10 ماہ مبارکہ رمضان ہے، اور کائنات کی عظیم ترین خاتون جنہیں ملکۃ العرب کہا گیا ہے، دنیا کی اس زمانے کی سب سے ثروت مند خاتون، سب سے دولت مند خاتون، جنہوں نے اپنی ساری دولت اور ساری ثروت دین اسلام کے لیے کیا ہے، وقف کر دی، اسلام کی کفالت، مسلمانوں کی کفالت، رسول اللہ کی نصرت و مدد کے لیے، اللہ کی بارگاہ کی قربت کے لیے انہوں نے کیا ہے، اپنی ساری دولت کو، اپنے سارے سرمایہ کو کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور فراوانی سے خرچ کیا ہے، بخل سے نہیں۔ تقرب الہی کے لیے، رضایت پروردگار کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے کیا کیا کہ اپنی ساری دولت کو اللہ کی راہ میں قربت خداوندی کے لیے خرچ کر دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پہلی مومنہ ہیں، شریک حیات پیغمبر ہیں، شریک مقصد پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کی سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہیں جب واقعاً پیغمبر کو مدد کی ضرورت تھی، اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہم کو کسی کے مال سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے سوائے خدیجہ کے مال کے، یا جتنا خدیجہ کے مال نے ہم کو فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے ہم کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ بے شک مال خدیجہ کا ہی یہ اثر تھا کہ وہ اسلام کہ جو اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، لیکن مال اور دولت کی بنا پر، جناب خدیجہ کے ان کی سخاوت کی بنا پر، راہ خدا میں ان کے مال کے خرچ کرنے کے بنا پر اسلام جو کیا ہے تیزی سے پھیلا، اور ان جگہوں تک پہنچ گیا، ان قبیلوں تک پہنچ چکا تھا کہ جہاں اس کا پہنچنا مشکل تھا۔ اسی مال خدیجہ کی دولت کی بنا پر جو کیا ہے، اسی مال خدیجہ کی دولت، مال خدیجہ کی بنا پر کیا ہے، وہ ہر شخص تک پہنچ چکا ہے۔
جناب خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے مال کے ذریعے سے قربانی پیش کی، اور پھر انہوں نے اپنی نسل کے ذریعے سے بھی کیا ہے پیغمبر اسلام کی نصرت و مدد کی ہے۔ اتنی دولت جناب خدیجہ کے پاس آئی کہاں؟ یہ اور بات ہے کہ آج بعض لوگ منکر ہیں جناب خدیجہ کی دولت کے بھی، انہیں شاید یہ احساس نہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ کیا ہے عام خاتون نہیں ہے، ان کو ورثے میں اتنی دولت ملی تھی، پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کی تجارت کی ہے، تجارت کو انہوں نے بڑھایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب شرکت کی ان کے ساتھ تجارت میں، تو وجود پیغمبر اسلام کی بنا پر جو ہے کیا ہے اور برکت اللہ نے دی ہے ان کی تجارت میں، ان کے مال میں، لہذا ان کا جو ہے وہ مال و دولت ان کے پاس بڑھتی رہی، اس میں اضافہ ہوتا رہا، اور جو ہے وہ ساری مال و دولت رسول اللہ سے عقد کر کے انہوں نے کیا رسول اللہ کی کرامات کو دیکھنے کے بعد ان کے قدموں میں ڈال دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو اس وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان بہت مختصر ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب پیغمبر اسلام کی سیرت سے متاثر ہو کر کے اس سے عقد کر لیا، سارے جو ہے وہ رشتوں کو ٹھکرا کر کے، سارے پیغامات کو منع کر کے، اور اس کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں ساری دولت کو ڈال دیا اور کہا اللہ کا رسول آپ اسے جیسے چاہیں خرچ کریں۔ آج جناب خدیجہ الکبریٰ اور ان کی سیرت دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ دولت مند لوگ، وہ پیسے والے لوگ، یا وہ خواتین کہ جو اپنے شوہر کے مشن میں ان کا ساتھ دینے سے کتراتی ہیں، ان کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کیا ہے بہترین نمونے عمل ہیں۔ ہر طریقے سے، ہر مشکل میں، ہر محاذ پر جناب خدیجہ الکبریٰ جناب رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں اور کھل کر مدد کی ہے آپ نے، جبکہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ سے عقد کرنے کے بعد، ان کی حمایت کرنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ سماجی بائیکاٹ ہوا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لوگ دشمن ہو گئے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے، ہے نا۔ ایسے موقع پر جب ضرورت ہوتی ہے خاتون کو مدد کی، تب جو ہے وہ کیا ہے علاقے کی عورتوں نے ان سے منہ پھیر لیا، لیکن ان سب کے باوجود جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر اسلام کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اور اپنی دولت سے وہ مدد کی کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ کیا ہے پوری زندگی یاد کرتے رہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ اسلام میں مال کے ذریعے سے کسی نے مدد نہیں کی، رسول اللہ کی اور دین رسول اللہ کی۔ یقین مانیے اگر جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ ہوتی تو دین آگے نہ بڑھ پاتا۔ آج کی دنیا کے سرمایہ دار پیسے والے افراد مومنین یہ سمجھ لیں کہ دین کی گستردگی میں، دین کی گسترش میں، دین کے پھیلاؤ میں، دین کو جو ہے وہ آگے بڑھنے میں دولت کی بہرحال کیا ہے ایک حیثیت ہے، ایک رول ہے، ایک کردار ہے سرمایہ کا بھی، کہ جہاں دین اسلام کے بڑھنے کا کیا ہے امکان زیادہ ہو جاتا ہے، دین اسلام پر قائم رہنے والوں کے لیے کیا ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا آج اگر جو ہے کوئی دولت مند ہے، ثروت مند ہے، تو وہ دین کے نام پر پیسے خرچ کرنے میں، دین کے نام پہ دولت خرچ کرنے میں کیا ہے ہچکچائے نہیں، بلکہ سیرت جناب خدیجہ کو پیش نظر رکھے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو کام کیا ہے وہ آج سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا اتنا دین کے لیے خرچ کرے، تاکہ یہ دین جو ہے وہ کیا ہے لوگوں تک پہنچے، اور اگر لوگوں تک پہنچ چکا ہو تو کیا ہے کہ لوگ اس پر باقی رہ سکے آسانی سے۔ اس لیے کہ یہ روایت میں ہے کہ کسی گھر میں اگر ایک طرف سے غربت آتی ہے دوسری طرف سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ مسلمان کو دین پر رہنا ہے تو اس کا جو ہے کم از کم کھانا پینا اس کا چلتا رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ کیا ہے وہ برقرار رہ سکے اس دین کے اوپر۔ لہذا ہر سرمایہ دار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یوں بھی انفاق کے لیے جو ہے قرآن اور احادیث میں بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے اہل ثروت کی، محتاجوں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو، پریشان حال کو، مفلوق الحال کو مدد کرنا، یہ سرمایہ داروں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں، تاکہ جو ہے وہ فقیر بے صبرا نہ ہونے پائے،
مومن کیا ہے؟ دین سے روگردانی نہ کرنے پائے، مسلمان دین سے متنفر نہ ہونے پائے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ ثروت مند لوگوں کی، دولت مند لوگوں کی، جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ قوم کے لیے آگے آئیں تاکہ قوم کی جو ہے وہ حالات میں بہتری آ سکے. بظاہر جو ہے وہ کیا ہے، قوم کی کسی فرد کی مدد کرتا ہوتا ہے دولت مند آدمی، لیکن حقیقت میں یہ دین کی مدد ہے. جناب خدیجہ کے مشن کو مضبوط کرنا ہے، رسول اللہ کے دین کو مضبوطی دینا ہے، رقوم شرعیہ کو ادا کریں. شریعت جو رقوم آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر فرض کی ہیں انہیں ہم ادا کریں، خمس کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، ہے نا، اور دیگر جو مت بیان کیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے کیا ہے، ہم فی سبیل اللہ کریں تاکہ جو ہے وہ ہماری قوم مضبوط ہو سکے، مسلمان مضبوط ہو سکے، انسانیت مضبوط ہو سکے، دین جو ہے وہ کیا ہے مستحکم ہو سکے، مستحکم رہ سکے. جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ہر کسی کے لیے نمونہ عمل ہے، سخاوت کے اعتبار سے، استحکام کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو تربیت کی ہے اپنی دختر کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، یہ بھی ایک اپنے آپ میں مثال ہے. یہ عمل کہ کس طریقے سے آج کی خواتین جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وقت کم ہے، اگر جناب خدیجہ الکبریٰ کے اوپر بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ ایک سرسری طور پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے وہ ہر رخ سے مثالی کردار پیش کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی تربیت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی جو ہے وہ تربیت کے زیر اثر جناب سیدہ وجود میں آتی ہوں، کہ جو اسلام کا مرکز بن جائیں، جو ایمان کا مرکز بن جائیں، جو طہارت کا مرکز بن جائیں، جو جزو رسالت قرار پا جائیں، جو میں جو مثلا جو ہے وہ ائمہ قرار پائیں، جو نبوت قرار پائیں، سیدۃ نساء العالمین کہی جائیں، جو سیدۃ مثلا جو ہے وہ اہل جنہ کہی جائیں. ان کی مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، جنہوں نے مثالی کردار پیش کرتے ہوئے ایسی جو ہے وہ دختر کی تربیت کی ہے کہ جس کے اوپر پورا دین کیا ہے منحصر ہے، جس کی قدر و منزلت کیا ہے فرش والے ہی نہیں عرش والے بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے، جناب سیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام جب تک زندہ رہے روتے رہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کر کے روتے رہے. کبھی ان کی محبتوں کا تذکرہ کر کے روئے، کبھی ان کی شفقتوں کا تذکرہ کر کے روئے، کبھی ان کی جو ہے وہ ثروت کا خرچ کرنے کا انداز یاد کر کے روئے، کبھی مسلمانوں کی کفالت کا جو ان کا طریقہ اس کو یاد کر کے روئے، کبھی ان کے ایمان کو یاد کر کے روئے. ٹھیک ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کر کے روتے رہے پیغمبر اسلام. وَإِلَّا ازواج بہت ساری ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کا جو مرتبہ جناب رسول اللہ کی نگاہ میں شاید ہی کسی بیوی کا ہو، شاید ہی کسی زوجہ کو ہو. حقیقت یہ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ پیغمبر اسلام کی دوسری بیویوں نے نہیں دی ہیں. جو قربانیاں دین کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے وہ اور بیویوں کی نہیں ہے، وہ اور زوجات کی نہیں ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہی دین کیا ہے، انہی کی نسل سے باقی ہے اور مستحکم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبح قیامت تک یہ باقی رہنے والا دین
جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے قربانیاں نہ دی ہوتی اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو قربان نہ کیا ہوتا، آپ نے جو ہے وہ بیٹی داماد اور نواسوں کو اس دین کے لیے وقف نہ کیا ہوتا، تو اس دین کا حشر کیا ہو سکتا تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسی عظیم ترین بیٹی جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، انہی کی اولاد تو ہیں حسن و حسین۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہی نواسے ہیں حسن و حسین، جن میں سے ایک کو زہر دغا سے شہید کیا گیا اور دوسرے کو میدان کربلا میں گھیر کر کے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں بے جرم و خطا ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے بھانجوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے مہمانوں کو، ان کے صحابیوں کو 3 دن بھوک اور پیاس میں قتل کر دیا گیا۔ اور پھر حسین بن علی بھی اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ معبود میں پیش کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس موقع پر موجود ہیں۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ جہاں یہ بات تحریر ہے کہ جناب فاطمہ زہرا بھی میدان کربلا میں موجود ہیں۔ شب عاشور کا واقعہ آپ کی نظر میں ہے، حسین ابن علی خیمے سے باہر نکلے ہیں مقتل کی جانب، رات کا اندھیرا ہے، احساس کیا حسین نے کہ کوئی آ رہا ہے پیچھے، رک گئے، پوچھا کون ہو؟ کہا مولا ہلال ہوں، آپ کا صحابی، آپ کا غلام۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا ہم نے دیکھا کہ آپ اندھیرے میں تنہا جا رہے ہیں، ہمیں یہ خوف ہوا ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کر دے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے آپ کو تنہا چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکا، اس لیے آپ کے پیچھے آ گیا ہے یہ غلام۔ آپ نے فرمایا آ گیا تو ہمارے ساتھ آؤ۔ کچھ دور چلے حسین ابن علی، ہلال کا ہاتھ پکڑا، کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں تم شہید ہو گئے، یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں علی اکبر سینے پہ برچھی کھائیں گے، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں میرا بھتیجا قاسم پامال ہوگا، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں حبیب گریں گے، یہاں زہیر گریں گے، یہاں سعید گریں گے، یہاں ہور شہید ہوں گے، یہاں ہور کا بیٹا مارا جائے گا، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں میرا بھائی عباس اپنے شانے کٹائے گا، اجرکم علی اللہ، یہاں جون گریں گے، یہاں ابھی سے شاکری قتل ہوں گے، یہاں مسلم سجا مارے جائیں گے۔ ہلال کہتے ہیں پھر حسین نے ہمارے ہاتھ تو پکڑا، نشیب کی طرف لے کے گئے، آواز دیتے ہیں ہلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا آقا میں حسین ابن علی ابن فاطمہ گھوڑے سے زمین پہ آؤں گا، اے ہلال یہی وہ جگہ جہاں میرے سر و تن میں جدائی ہوگی۔ لیکن حسین نے کیا دیکھا کہ میں ہلال سے بات کر رہا ہوں، لیکن ہلال میری باتوں پہ توجہ کم دے رہے ہیں، ادھر ادھر زیادہ دھیان لگا رہے ہیں۔ آواز دیتے حسین بن علی اے ہلال ہم تم سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن تم ہماری باتوں پہ دھیان نہیں دے رہے، ایسا لگ رہا ہے تمہارا ذہن کہیں اور ہے۔ فرماتے ہیں اے آقا جب سے اس مقتل میں آئے ہیں آپ کے ساتھ، ارے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بی بی تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا فرزند۔ بس ایک مرتبہ مولا تڑپ گئے، اے ہلال ارے تم نے نہ پہچانا یہ میری پہلو شکستہ ماں فاطمہ ہیں جو ہمارے ساتھ مدینے سے آ گئی ہیں، اے ہلال یہ ماں ہیں جو مقتل کی گرد کو صاف کرنے آ گئی، مقتل کی مٹی کو صاف کریں گی، اپنی آغوش پھیلائیں گی، آغوش میں ہمارے سر و تن میں جدائی ہوگی، منادی کی ندا ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد ہماری سب عبادت قبول فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی محافظت فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اطاعت علیات اور ذات مقدسات محفوظ فرما، علماء اعلام
مراج کرام کو محافظت فرما میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا پرچم سلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو نابود فرما، علماء اعلام مراج کرام کی محافظت فرما میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان مرحوم ان کے اصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی، اس مجلس کے ثواب ان کے ارواح کو اصال فرما، ان مرحومین کے درجات کو بلندی عنایت فرما میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے امام کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص ناصروں میں شمار فرما۔ التماس سے ایک بار سورہ خم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم بیر ناصر علی اور مرحومہ قدسیہ بیگم، خادم حسین جدی مرحوم، ابن علی دوست جدی مرحوم، لطیف النساء بیگم مرحومہ بنت میر علی حسین نقوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیجیے، اللہم صل